رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی انزلہ علی عبدہ الکتاب تبصرۃ لأولی الالباب والصلاۃ والسلام علی محبوب رب الارباب وعلی آلہ وصحبہ اولی العلم والحلم والحکم والثواب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں مذہب اسلام پر پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی بھی نہیں جو اس کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو دین اور مذہب دے کر میں نے ہی بھیجا ہے، لیکن جو دین میں نے مصطفیٰ کو دیا ہے اس سے میں بڑا پیار کرتا۔ پسندیدہ دین ہے، اور پھر ہمارے نصیب ہے نا جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ بھی ہمیں دیا، جو سب سے پسندیدہ رسول ہے وہ بھی ہمیں دیا، جو سب سے افضل کتاب ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائی۔ جتنی فضیلتیں والی، جتنی عظمتوں والی چیزیں تھیں وہ اس مالک نے ساری ہمارے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پچھلے جمعہ المبارک کو جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے میں لے کے آگے چلتا ہوں۔ ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن اس کلمے کے ہم سے کچھ تقاضے ہیں۔ اسلام قبول کیا، لیکن یہ اسلام ہم سے کچھ مانگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ کے ہم نے نوکری کر لی ہے، اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کلمے کو ہم نے دیا کیا ہے؟ پیدا ہوئے تھے، مولوی صاحب نے کان میں اذان پڑھ دی تھی، ہوش سنبھالا تھا، ابا جی نے قاعدہ ہاتھ میں پکڑا کے مسجد کی طرف چلا دیا تھا، تھوڑا اور بڑے ہو گئے، کچھ 6 کلمے یاد کر لیے، ایمان کی صفات یاد کر لی، وضو کے غسل کے فرائض یاد کر لے، نماز کی شرائط اور فرائض کو واجبات کو یاد کر لیا۔ اتنا سا کام کر کے اگر میں سمجھوں کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا ہے تو میں غلط ہوں۔ نماز جو میں نے پڑھی ہے وہ میں نے اپنے لیے پڑھی ہے، دین کے لیے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا تو وہ ہم نے اپنے لیے رکھا، اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حج کیا تو اپنے لیے کیا، وہ ہم پر فرض تھا، زکوٰۃ ہم پر فرض تھی، روزے ہم پر فرض تھے، فرائض واجبات جو ادا کیے وہ ہماری ذمہ داریاں تھیں، ہم نے وہ ادا کر لیے۔ دین کی نوکری ہم نے کیا کی ہے؟ دین کی نوکری یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے اب اپنی زندگی ویسی بنا لے جیسی اسلام چاہتا ہے۔ آپ تھوڑا اونچا بھی بول دیں کوئی بات نہیں۔ کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی، اپنی وضاقتہ، اپنی شکل و صورت، اپنا انداز، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی زندگی کا ہر قدم اسلام کے مطابق چلائے، اور وہ جو صاحب اسلام تھے ان کے نقش قدم پر چلائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا ضروری ہے مسلمان کے لیے، یہ اسلام کے تقاضے ہیں ہم سے، اور پھر ہماری پہچان بھی اسلام سے ہی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا
हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, आका आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपकी उम्मत तक सारी मखलूक जमा होगी, तो आपको पता कैसे चलेगा ये मेरी उम्मत है, ये और है? तो हुजूर ने फरमाया, पूरे मैदान माशर में सिर्फ मेरी उम्मत होगी जिसके चेहरे नूर की तरह चमकते होंगे। जितने हिस्सों पे ये वुजू करते हैं वो जिस्म के हिस्से नूरानी होंगे, चमक रहे होंगे। कब? मैदान माशर में। तो मैदान माशर में भी हमारा तारुफ सिर्फ कलमे की वजह से है, सिर्फ इस्लाम की वजह से। हजरत काजी शुरे रहमतुल्लाहि तआला अलैह हजूर के ज़माने के मोमिन हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात नसीब नहीं हुई, ताबई रहे, सहाबी न बन सके। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़हरी के बाद 60 साल तक हुकूमत इस्लामिया के चीफ जस्टिस बने रहे हजरत काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अबू बकर का ज़माना था, काजी शुरे थे। हजरत उमर का ज़माना था, काजी जो हैं ये कूफा के हजरत शुरे रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। हजरत उमर का ज़माना आया, हजरत उस्मान गनी का, हजरत मौला अली का, हजरत इमाम हसन का। 60 साल तक हुकूमत इस्लामिया के चीफ जस्टिस की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देते रहे वो काजी शुरे रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपने नाम याद रखना है, क्या नाम है? काजी शुरे, शीन रा ये हा, शुरे। हजरत काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह। किसी ने पूछा, मिम्मन अंता, आपका तारुफ क्या है? आपका? हमसे कोई पूछे, हम कहते हैं जी हम जट होते हैं, हम पट होते हैं, हम कश्मीरी होते हैं, हम राजे महाराजे होते हैं। ये तारुफ नहीं है, ये तो सिर्फ आपस में एक दूसरे की पहचान के लिए रब ने कबीले बनाए। असल तारुफ बंदा मोमिन का कलमा मुस्तफ़ा है, असल तारुफ ये। हजरत काजी शुरे से किसी ने पूछा, मिम्मन अंता, आप कौन हो, किस कबीले से हो? हजरत काजी शुरे के लफ्ज सुनिए, फरमाया, मिम्मन अनअम अल्लाहु बिल इस्लाम, मैं उन खुश नसीबों में से हूं जिनको अल्लाह ने मज़हब इस्लाम पर पैदा फरमाया। फरमाया मेरा तारुफ ये है, मेरी पहचान ये है, हमारी पहचान इस्लाम है। बोलिए हमारी पहचान क्या है? सारे बोलिए क्या पहचान है? लोग कहते हैं वो ये इलाका फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का, सिंध जो है ना पीपल्स पार्टी का, और पंजाब नून लीग का, ये उसका, ये उसका। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारी पहचान इस्लाम की पावर से है। सिंध हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, पंजाब दाता अली हजवेरी का है, खैबर पख्तूनख्वा पीर पठान का है, और बगदाद गौसे आजम का है, और करबला इमाम हुसैन का है, नजफ मुअल्ला मौला अली का है, और मक्का मदीना मोहम्मद अरबी का। ये पहचान है हमारी। ये कोई पार्टियां, लीडर, ये सारे छोड़ दो, असल नारा लगाओ उसी आमीना के लाल का, जिसने यहां भी काम आना है, कब्र में भी काम आना है, हशर में भी काम आना। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। इस्लाम में, इस इस्लाम ने हम पर बड़े इनाम फरमाए। इस्लाम की वजह से हमारी पहचान हुई, इस्लाम की वजह से हमें अल्लाह ने शान अता फरमाई, इस्लाम की वजह से अल्लाह ने वो मकाम और रुतबा अता फरमाया। और फिर हुजूर के वो लफ्ज़ भी अहादीस में मौजूद हैं। सरकार ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये तुम्हारे नसीब हैं, सारे नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, और ये मेरे नसीब हैं, सारी उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए। अल्लाह ने नबी भी आला चुना, और उस नबी के लिए उम्मत भी। ये मेरी तहकीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी के किसी उम्मती ने नबी के नाम पर जान कुर्बान नहीं की। अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह मुझे माफ करे, वरना मेरा नाकिस इल्म यही कहता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी के किसी उम्मती ने अपने नबी के नाम पर जान कुर्बान नहीं की। और अगर हुजूर का नाम आए तो हुजूर की आशिकों में कोई गाजी इल्मदीन नजर आता है, कोई गाजी आमर चीमा नजर आता है, कोई गाजी मुरीद हुसैन नजर आता है, कोई गाजी मुमताज कादरी नजर आता है, कोई इमाम हुसैन सैयद शुहदा नजर आता है,
کوئی ابو بکر نظر آتا ہے، کوئی مولا علی نظر آتا ہے، آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ نصیب نہیں دیے کہ وہ اپنے نبی کے نام پر جان قربان کرے۔ کہا اے مصطفیٰ کے غلاموں، تم مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کرو، تم جانیں قربان کرتے جاؤ گے اور میں دنیا کو کہتا جاؤں گا یہ مردہ نہیں، یہ محمد کی غلامی میں زندہ ہو گئے۔ یہ سارے زندہ، جو مصطفیٰ کے نام پہ مر جائے وہ کہاں کا مرتا، وہ کہاں کا مردہ۔ تو اللہ نے سب امتوں سے اعلیٰ امت حضور کو عطا فرمائی۔ دیکھیں نا، 100ویں وصال جو حضور نے رکھے تھے، وہ جو شعبان کے مہینے کے روزے، 8 پہرا روزہ، سحری ہے افطاری کوئی نہیں، افطاری ہے سحری کا پتہ کوئی نہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور روزے رکھ رہے ہیں، حضور نے کہا نہیں تھا کہ جس طرح میں رکھ رہا ہوں تم بھی رکھو، انہوں نے صرف محبوب کو کرتے دیکھا اور عمل شروع کر دیا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال دیکھو، بندہ مر گیا، بنی اسرائیل کا قتل ہو گیا، قوم اکٹھی ہو کے آ گئی، اے موسیٰ ہمیں قاتل کا بتاؤ، اپنے رب سے پوچھو قاتل کون ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے موسیٰ ان کو کہو ایک گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، وہ خود زندہ ہو کے بتائے گا، وہ خود زندہ ہو کے سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے واقعے کی، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے کا ذکر ہے۔ کہا یہ مردے کو مارو۔ اب ذرا کمپیریزن دیکھنا، ادھر حضور کی امت ہے، حضور کر رہے ہیں، کہہ نہیں رہے کہ کرو، حضور نے عمل کیا، صحابہ نے حضور کو کرتے دیکھا، خود عمل شروع کر دیا۔ ادھر موسیٰ کی امت ہے، حضرت موسیٰ کہتا ہے گائے ذبح کرو، امت سوالوں میں الجھ کے رہ گئی، بتائیے وہ گائے کس رنگ کی ہو، بتائیے اس کی عمر کتنی ہو، اس کی صحت کیسی ہو، اس کا انداز کیسا ہو، وہ چرتی ہو، وہ کھیتی باڑی کرتی ہو، اس کے اوصاف بیان کیجئے۔ جب سوالوں میں الجھ کے رہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوالوں کے جواب دیے، آخرکار مجبوری میں انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے باوجود بھی اللہ فرماتا وما کادو یفعلون، وہ ذبح کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے، خوشی سے نہیں کیا، مجبور ہو کر کیونکہ اب سوالوں کی گنجائش ہی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ بظاہر ظاہری لفظوں میں کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، لیکن امت سوالوں میں الجھ پڑی، کون سی گائے ہو، رنگ کیا ہو، عمر کیا ہو، اس کی صحت کیسی ہو، اس کے اوصاف کیسے ہو۔ یہ موسیٰ کی امت ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں، پھر بھی امت لہت و لال سے کام لیتی ہے، حیل و حجت سے کام لیتی ہے، اور یہ میرا محمد عربی ہے۔ اللہ نے محبوب کو امت ایسی عطا فرمائی، صحابہ کو کہنے کی لوڑ ہی نہیں پڑتی، یار کو کرتا دیکھتے ہیں، غلام عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ 100ویں مثال رکھ رہے ہیں، صحابہ کو کہا نہیں تم رکھو، صحابہ نے شروع کر دیا، کہا محبوب کر رہے ہیں ہم نے بھی کرنا ہے، 100ویں مثال رکھا۔ اچھا 100ویں مثال، اب یہ واقعہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ جو گائے والا واقعہ ہے نا، وہ ذہن میں رکھیں، آگے ایک جملہ آ رہا ہے میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹچ کروں گا اسے، یہ واقعہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو جب صحابہ نے روزہ رکھتے دیکھا تو صحابہ نے رکھے، آخر صحابہ غلام تھے، اگرچہ ابو بکر تھے لیکن ہے تو امتی تھے، اگرچہ عثمان غنی تھے لیکن تھے تو امتی، اگرچہ مولا علی جیسے تھے لیکن پھر بھی غلام تھے۔ 3 دن نہیں گزرے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، چہرے کی رونق بظاہر ختم ہو گئی۔ حضور نے دیکھا اور پہلے دن نہیں پوچھا کہ تم روزے کیوں رکھ رہے ہو، ان کو ایک خاص جو ہے سٹیج تک پہنچنے دیا، خاص حالت تک پہنچنے دیا، انتظار فرمایا۔ 3 دنوں کے بعد پھر حضور نے سوال کیا، میں کیا وجہ ہے تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے حضور آپ عمل کر رہے تھے، آپ کو دیکھ کے ہمارا بھی جی چاہا، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ وہ نبی تھے، ان کی امتیں حیل و حجت سے کام لیتی تھی، یہ نبی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے وضو کیا، وضو کر کے مسکرائے، پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ کہا جی ہمیں کوئی نہیں پتا، فرمایا پتا مجھے بھی کوئی نہیں۔
پتا مجھے بھی کوئی نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں، صرف ایک دن یہی جگہ تھی اور میں حضور کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا حضور نے وضو کیا، وضو کر کے مصطفیٰ مسکرا پڑے تھے، میں تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہا۔ یہ ہے حضور کی امت، یہ ہے حضور کی امت۔ کہا مصطفیٰ تجھے امت بھی چن کے عطا فرمائی ہے، سب امتوں سے اعلیٰ اور افضل امت عطا فرمائی۔ اس امت کا جوڑ کوئی نہیں، اس امت کی مثال کوئی نہیں، اس امت کا امتوں میں جواب کوئی نہیں۔ اچھا حضور نے جب پوچھا کیا وجہ ہے تمہارے چہرے اترے ہیں، عرض کی حضور ہم نے آپ کو کرتا دیکھا ہم نے بھی کر لیا، سوم وصال رکھے۔ حضور نے وہ تاریخی جملہ بولا جو بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا، تم میں کون ہے میرے جیسا، سارے بولیے تم میں کون ہے میرے جیسا، میرے جیسا کون ہے؟ یہ حضور ہمیں آپ کو نہیں کہہ رہے، یہ حضور حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کو کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو کہہ رہے ہیں، حضرت بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں۔ یہ حضور ان کو کہہ رہے ہیں جن سے رشتے لیے بھی ہیں، جن کو رشتے دیے بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شہزادیاں حضور کے نکاح میں، حضرت حضور کی شہزادیاں حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کے نکاح میں۔ لوگ رشتے اپنے جیسوں سے کرتے ہیں، اپنی برادری میں قبیلے میں ڈھونڈ کے کرتے ہیں، اگرچہ پیسہ زیادہ ہو بندے کے پاس لیکن برادری ایک جیسی ہو، تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے جو اپنے جیسے ہیں لوگ ان سے رشتہ داریاں نبھائیں۔ حضور نے جب رشتہ داروں سے کہا کون ہے میرے جیسا، کسی ایک صحابی نے پوری زندگی میں کبھی یہ جملہ نہیں کہا حضور میں آپ جیسا ہوں، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر جیسے درویش بھی حضور علیہ السلام، اور کہتے بھی کیسے، جب آخری وقت تھا حضور کا، حضور نے حضرت ابو بکر کو بٹھایا، کہا ابو بکر تجھے اس لیے بٹھا رہا ہوں، تجھے اس لیے بتا رہا ہوں، سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ وقت تو نے میرے ساتھ گزارا ہے، تو عالم ارواح میں بھی میرے ساتھ تھا، تو عالم بچپن میں بھی میرے ساتھ تھا، تو بچپن سے لے کر آخر وقت تک میرا یار ہے، میرا دوست ہے، میرا ساتھی رہا ہے، اور قبر حشر میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے چونکہ تیرا سنگت میرے ساتھ مضبوط ہے اور سب صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے میں تجھے یہ بات بتا رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر ساری زندگی یہ نہ سوچنا کہ میں سفر میں ساتھ رہا، حضور کی حقیقت کو جان گیا، میں حضر میں ساتھ رہا، مصطفیٰ کو پہچان گیا، میں غاروں میں ساتھ رہا، حضور کو جان گیا، میں مزار میں ساتھ رہا، حضور کو جان گیا۔ فرمایا یا ابا بکر واللہ لا یعرفنی حقیقت ربی سوا ربی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر غور سے سننا، خدا کی قسم تو ہر قدم پہ میرے ساتھ رہا، پھر بھی میری حقیقت تک نہ پہنچ سکا۔ فرمایا مصطفیٰ کی حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا۔ حضرت ابو بکر کو حضور نے کہا میری حقیقت کو خدا جانے یا حقیقت والا مصطفیٰ جانے، میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اچھا یہاں رک کے پھر وہ میں بات تھوڑی سی کر دوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی گائے، بنی اسرائیل کی، سارے بولیے بنی اسرائیل کی، اللہ نے فرمایا اسے ذبح کرو، اس کو مردے سے مارو، وہ مردہ زندہ ہوگا، اور ایسا ہوا، مردہ زندہ ہوا۔ گائے اشرف المخلوقات ہے یا اشرف المخلوقات نہیں؟ بھئی انسان اشرف المخلوقات ہے کہ گائے اشرف المخلوقات ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ عجیب بات ہے، وہ جو کم درجے کی مخلوق ہے وہ زیادہ درجے والے کو زندگی دے رہی ہے، وہ زیادہ درجے والے کو تھی کون ہو؟ وہ بنی اسرائیل کے ولی کی گائے تھی، بنی اسرائیل کے ولی کی۔ مولا یہ واقعہ ہو گیا، تو نے قرآن میں بھی نازل کر دیا، قیامت تک ساری مخلوق کو بھی بتا دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے گویا فرمایا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، لوگ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، میں قرآن میں لکھ دوں گا یہاں تو ولی کے ڈنگر بھی زندگی دیا کرتے ہیں۔ ارے اگر بنی اسرائیل کا ولی ہو، اگر اس کے جانور میں اتنی پاور ہے، وہ مردے کو زندگی دے سکتی ہے،
बनी इसराइल के वलियों की निस्बत की ये पावर है, तो मोहम्मदी फकीरों की पावर क्या होगी। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को उम्मत चुन के अता फरमाई, और ऐसी अता फरमाई जो किसी नबी के हिस्से में नहीं आई। नबी दुआएं मांगा करते थे कि या अल्लाह महबूब की उम्मत में नाजिल फरमा, महबूब का उम्मती बना। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी में 40 मरतबा दुआ मांगी, या अल्लाह जो उम्मत तूने मुस्तफ़ा को दी है वो उम्मत मुझे अता फरमा। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हजरत मूसा को तौरात मिली, कोहे तूर पे पहुंचे, या अल्लाह तूने मुझे तौरात दी है, इसमें ऐसी उम्मत का जिक्र मैंने पढ़ा है। आज की उम्मतें नबी सामने हो तो कलमा पढ़ती है, नबी चला जाए तो शिरक कर देती है। वो उम्मत ऐसी होगी, 1400 साल गुजर जाएंगे नबी को पर्दा किए, उम्मत फिर भी मिलाद के जश्न मनाती होगी। उम्मत में इश्क बड़ा होगा, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने फरमाया ये शान सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों की है। यूं इस तरह सवालों पे सवाल, या अल्लाह ऐसी उम्मत पड़ी है कि आज की उम्मत सिर्फ अपने नबी को मानती है, वो उम्मत 1.25 लाख नबियों को भी मानेगी, नबियों के हर गुलामों को भी मानेगी, और उस उम्मत का नारा ये होगा नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। या अल्लाह इतनी खुश नसीब उम्मत वो मुझे नहीं दे देता। अल्लाह ने फरमाया ये शान भी मेरे महबूब की उम्मत की है। हजरत मूसा ने तीसरा सवाल किया, या अल्लाह ऐसी उम्मत का जिक्र मैंने पढ़ा है, दुनिया में आखिर में आई है, जन्नत में पहले जाएगी, या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। रब ने कहा ये शान भी मेरे मुस्तफ़ा के नौकरों की है। जब 40 मरतबा मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह के कलीम ने सवाल किए, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे, रब ने कहा ये शान मेरे महबूब की उम्मत की है। हजरत मूसा ने सोचा, यार जिसकी उम्मत की इतनी शान है उस नबी की शान का आलम क्या होगा। फरमाया वजअलनी मिन उम्मती मुहम्मदिन, या अल्लाह फिर मुझे भी उसी महबूब का उम्मती बना दे, मुझे भी उसी महबूब की उम्मत। जिसके उम्मती होने की नबी दुआएं मांगते रहे, अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हमें उम्मती बनाया। फरमाया इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तुम पर इनाम फरमाया इस्लाम के वास्ते से, इस्लाम के सदके से। आज हमें हमारी इज्जतें, हमारे मकाम, हमारी रिज़्क़, हमारा अमल, जो कुछ भी अल्लाह ने बरकतें अता कर रखी हैं, ये फ़कत इस्लाम का वसीला है, ये फ़कत इस्लाम का सदका है। और क़यामत वाले दिन भी जो अल्लाह शान अता फरमाएगा ये सिर्फ मजहब इस्लाम की वजह से होगा, ये मजहब इस्लाम की वजह से होगा। तफसीर इब्ने कसीर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और कहा, तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और इमाम शम्सुद्दीन कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी के अंदर वरफ़अना लका ज़िक्रा की तफसीर में ये वाक़या बयान किया। फरमाते हैं औहल्लाहु इलैहि अन्नल जन्नत हरामुन अलल अंबियाई हत्ता तदखुलहा या मुहम्मद व अलल उममी हत्ता तदखुलहा उम्मतक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ मुस्तफ़ा मुझे कसम है अपने रब होने की, जन्नत में सारे नबी तब तक नहीं जाएंगे जब तक महबूब आप नहीं चले जाते। फरमाया सारे नबी बाद में जाएंगे, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा आपके लिए खोलूंगा। इतना हुक्म देना था, महबूब ने हाथ जोड़ दिए, या अल्लाह ये तो मेरे लिए है, मेरी उम्मत के लिए क्या है, मेरी उम्मत के लिए क्या। रब्बे कायनात ने फौरन फरमाया वअलल उममी हत्ता तदखुलहा उम्मतुक, कहा मुस्तफा सारे नबी तब जाएंगे जब आप चले जाएं, और मुझे कसम है अपने रब होने की सारी उम्मतें तब जाएंगी जब तेरे गुलाम जन्नत में चले जाएंगे। मैं उम्मतों के लिए दरवाजे बंद हैं जब तक महबूब तेरी उम्मत ना चली जाए, जब तक आपकी उम्मत ना चली जाए। ये सारे इनाम हम पर क्यों हो रहे हैं? हमारी शक्लें बहुत ही सोनी है बनी इसराइलियों से, हमारी पावर, हमारी जवानी ज्यादा है, हमारे पास माल ज्यादा है, हमारे पास ताकत ज्यादा है, हमारे अमल, हमारे सजदे, हमारे रोजे ज्यादा है। नहीं, अमल में भी हम उनसे कम हैं, इल्म में भी हम उनसे थोड़े हैं, ताकत में भी हम उनसे थोड़े हैं, और जायदाद, माल, रिज़्क़ में भी हम उनसे थोड़े हैं। सब हवालों से वो सबसे अवरा थे हमसे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मुस्तफ़ा के नौकरों, शाने मैंने उन्हें नहीं दी, शाने सारी मैंने तुम्हें अता फरमा दी, अजमतें सारी तुम्हें अता फरमा दी हैं।
اور یہ وسیلہ ہے اسلام کا، یہ وسیلہ ہے صاحب اسلام کا۔ اللہ رب العزت نے یہ کرم ہم پر فرمایا۔ پچھلی امت ایک گناہ کرے، گناہ صغیرہ کرے، ماتھے پہ لکھ دیا جائے، گناہ کبیرہ کرے، شکل بدل دی جائے۔ ذرا غور تو کرو، اگر آج بھی وہی قانون ہوتا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی شکلیں سلامت رہتی؟ اگر آج بھی رب کا وہی قانون چلتا، کون تھا ہم میں سے جس کی شکل اب زندہ سلامت انسانوں کی طرح رہتی؟ ہمارے عمل بھی ان سے زیادہ برے ہیں، ہم گناہ بھی ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ ایک گناہ کریں عذاب میں گرفتار ہوں، ہم سارے گناہ کریں پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ سارے گناہ کریں، زنا مسلمان کریں عذاب نہ آئے، قتل مسلمان کریں عذاب نہیں آتا، اور چوری مسلمان کریں عذاب نہیں آتا۔ لوگ، سود اتنا بڑا جرم ہے، میرے نبی فرماتے ہیں 36 درجے گناہ ہے سود کا، سب سے ہلکا درجہ اتنا برا ہے جیسے انسان اپنی سگی ماں سے زنا کرے، اور باقی 35 درجے اس سے بھی اونچے ہیں۔ آج ساری دنیا کے مسلمانوں کا نظام سودی کاروباروں پہ چلتا ہے پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ یہ کس کی وجہ ہے؟ آج لوگ زنا کریں، فحاشی کریں، عریانی کریں، 7 سال کی بچیوں کو گینگ ریپ کر کر گلا گھونٹ کے زندہ قتل کر دے اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کے بھاگ جائے پھر بھی رب کا عذاب نہ آئے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ بکر میں خاندان پکڑا جائے جو مردوں کو قبروں سے نکال کر پکا پکا کے کھانے کا عادی تھا پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ آج لوگ قبریں کھود کھود کر مردہ عورتوں سے زنا کریں پھر بھی عذاب نہ آئے۔ آج لوگ قتل کریں پھر بھی عذاب نہ آئے، آج زنا کریں پھر بھی عذاب نہ آئے، آج چوری کریں پھر بھی عذاب نہ آئے، آج دھوکہ دیں پھر بھی عذاب نہ آئے۔ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں ایک بات بھی سچی نہ ہو، سارا دن جھوٹ بول بول کے انسان کی زبان نہ تھکے پھر بھی عذاب نہ آئے۔ آج اسلام کو پس پشت ڈال کر انگریز کے قانون کو نافذ کر دیا جائے پھر بھی اسلام نہ آئے، پھر بھی اللہ کا عذاب نہ آئے۔ خدا کی قسم یہ ہمارے عملوں کی وجہ نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سونے ان کی بدعمالیوں کے باوجود میں ان پر عذاب نہیں دیتا۔ یہ صدقہ ہے اسلام کا اور صدقہ ہے نبیوں کے ایمان کا۔ یہ فقط اسلام کا صدقہ۔ ہم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے، ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ ہم پر رحمت ہو، ہم پر انعام ہو، اس کے باوجود اللہ انعام بھی فرما رہا ہے، اللہ کرم بھی فرما رہا ہے۔ اور یہ واحد امت ہے، پچھلی امتیں عمل کرتی تھی، اپنے گناہ کو بھگتتی تھی، دنیا میں عذاب میں گرفتار ہوتی تھی۔ یہ امت ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے، اس پر رحم کیا جائے گا۔ حضور کیسے؟ فرمایا زندہ ہو ساری زندگی گناہ کرے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ اسلام کا صدقہ ہے۔ سارا دن گناہ کر، فجر کی نماز کے بعد ظہر کی پڑھ لے، درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ذرا اونچی آواز سے بول دیجیے کیا کیا ہم نے؟ نماز پڑھ کے کون سا احسان کیا بھائی؟ اپنا فرض ادا کیا۔ وہ اتنا کریم ہے اسلام کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے فجر کے بعد ظہر کی پڑھ لے، درمیان کے جتنے گناہ ہوں گے بخش دوں گا۔ مولا پھر ظہر کے بعد ہو جائیں، فرمایا پھر عصر کی پڑھ لے، درمیان کے پھر معاف کر دوں گا۔ حضور اللہ اگر پھر ہو جائیں، فرمایا پھر مغرب کی پڑھ لے، یا اللہ پھر ہو جائے، فرمایا پھر عشاء کی پڑھ لے، یا اللہ پھر ہو جائیں، یا اللہ سارا دن نمازیں بھی پڑھتے رہے گناہ بھی کرتے رہے، پھر اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھ لے، جمعے کی برکت سے درمیان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضور اگر اور بھی گناہ کرتے رہیں، پھر فرمایا پھر ایک عید کی نماز کے بعد اگلے سال دوسری عید کی نماز پر درمیان کے جتنے عیب ہوں گے اللہ بخش دے گا۔ حضور اگر پھر بھی گناہ کرے، فرمایا پھر رمضان کا مہینہ بھی تو اس نے دیا ہے، رمضان کی برکت سے اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ مولا اگر پھر بھی گناہ کرے، فرمایا تم مرنے سے پہلے توبہ کر لے، معاف کر دوں گا۔ یا اللہ پھر بھی گناہ ہو جائے، فرمایا مر کے قبر میں چلا جا، اولاد کو دین پڑھا کے جا، اولاد کو قرآن پڑھا کے جا، اولاد کو اسلام کا سچا وفادار سپاہی بنا کے جا۔ تیری اولاد دنیا میں نیک عمل خود کرتی جائے گی، بخشش کا سبب تیرے لیے بناتا جاؤں گا۔ یہ صدقہ ہے اسلام کا، یہ وجہ ہے اسلام، کلمہ مصطفیٰ، یہ وسیلہ ہے محمد عربی کا۔ ہماری شکلیں اتنی پاورفل، ہماری شکلیں اتنی حسین نہیں ان لوگوں سے۔ اور پھر دیکھیے وہ امتیں گناہ کریں، جانوں پہ ظلم کریں، کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے انہوں نے شرک کیا، جانوں پہ ظلم کیا، رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تمہاری سزا یہ ہے تم ایک دوسرے کو قتل کرو پھر معافی ملے گی، ایک دوسرے کو قتل کرو پھر معافی ملے گی۔ انہوں نے جانوں پہ ظلم کیا، حکم ہوا قتل کرو پھر معافی ملے گی۔ یا اللہ اگر ہم جان پہ ظلم کر لیں، فرمایا مدینے آ جاؤ، بَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ ظلم کرے قتل کیے جائیں پھر معاف ہوں، اور یہ ظلم کرے ہم جیسے لوگ تو مدینے چلے جائیں پھر گناہ معاف ہوں، اور وہ امت ظلم کرے جرم کرے گناہ کرے تو اللہ رب العزت نبیوں سے فرماتا ہے اس سے منہ موڑ لو، فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، قرآن کے لفظ ہیں۔ لوط نے بھی اپنی قوم سے منہ موڑ لیا، اور ہود نے بھی اپنی قوم سے منہ موڑ لیا، حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے منہ موڑ لیا، حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم سے منہ موڑ لیا۔ وہ عیب کرے، وہ گندگی کرے، وہ غلاظت پر عمل کرے، وہ گناہ باری میں مچھڑے پڑے ہو گناہوں کے دلدل میں، تو اللہ فرماتا ہے نبی منہ پھیرتے جائیں، نبی ان سے رخ موڑتے جائیں۔ لیکن اگر ہم ظلم کر لیں، اگر ہم گناہ کر لیں، اگر مصطفیٰ کی امت میں سے کوئی جو ہے یہ شامت اعمال کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ سونیا یہ جیسے بھی ہیں میں نے تیرے بنائے ہیں، سونیا ان سے منہ نہیں موڑنا، ان کو اپنی نگاہوں میں چھپا کے رکھ، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ منہ نہیں موڑنا، منہ نہیں موڑنا، بولیے منہ، وہ منہ موڑے تو اللہ منع نہ فرمائے۔ یہ وہ امتیں تھی جن سے رب کا سلوک تھا، اور ہم سے رب کا سلوک یہ ہے سونیا یہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، یہ جیسے بھی ہیں۔ کہیں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والا آ جائے اسے خالی ہاتھ نہ موڑی۔ یہ آیت اللہ نے دنیا کے لیے بھی رکھی ہے، قیامت کے لیے بھی رکھی ہے۔ سونیا کوئی دروازے پہ آ جائے تو خالی، یہی وجہ ہے جب قیامت کے دن ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ جائے گی تو خالی نہیں آئے گی، اس کا کام بن جائے گا، کیونکہ رب نے کہا نا مصطفیٰ کوئی آ جائے، ہمیں نہیں کہا کہ تم نہ جانا، تم مجھ سے مانگو، ہمیں تو خود بھیجا۔ محبوب سے کہا محبوب کوئی آئے تو خالی نہ جائے۔ یہ ہم پر جتنے انعام ہیں رب کے، یہ جتنی کرم نوازیاں ہیں، یہ فقط اسلام اور جو ہے یہ دین کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، اسلام کے ہم سے کچھ تقاضے بھی ہیں، اسلام کے ہم سے، اگر آج کے زمانے میں مسلمان عیسائیوں کی تعلیم پہ عمل کرے، یہودیوں کی تعلیم پہ عمل کرے، لوگ کہتے ہیں جی پڑھنا چاہیے، سارے نو پڑھنا چاہیے، سارے نو۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگوں کی سوچ ایسی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہودیوں کا علم بھی پڑھو، عیسائیوں کا بھی پڑھو، نصرانیوں کا بھی پڑھو، بد مذہبوں کا بھی پڑھو، عمل اپنے دین پر کرو، صرف پڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے عمل کی مثال دی تھی، حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا حضور میں دونوں شریعتوں پر عمل کر سکتا ہوں، حضور نے منع فرمایا، فرمایا جسے دین مل جائے، اسلام مل جائے، اس کے لیے تو کوئی اور دوسرا رستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا مذہب تجھے اپنا اسلام سب کچھ عطا فرماتا۔ اور آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی کہے میں کسی کو پڑھوں، میں کسی کو پڑھوں، میں فلاں کو پڑھوں، میں فلاں کو پڑھوں، آؤ، لوگ کہتے ہیں جی کینیڈا میں یہ ہوتا ہے، انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں نا، ایک پھیرا باہر کا لگا ہے بندہ بیرون ملک کا تو اس کی گردان ہی نہیں ختم ہوتی، اس کی تسبیح نہیں ختم ہوتی، یار باہر اینج ہوتا ہے، باہر اینج ہوتا ہے، باہر اینج۔ میں کہتا ہوں لندن انگلینڈ کی باتیں نہ سناؤ، ہمیں یہ بتاؤ مدینے میں کیا ہوتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا تو مذہب عقیدتوں کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، ہمیں یہ بتاؤ وہاں کیا ہوتا ہے، یہ نہ بتاؤ انگلینڈ میں کیا ہوتا، یہ نہ بتاؤ امریکہ میں کیا ہوتا، یہ نہ بتاؤ لندن میں کیا ہوتا ہے۔ آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تگڑا بندہ تورات ہاتھ میں پکڑی ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور کبھی کبھی ہم یہودیوں کے جو ہے وہ معبد سے گزرتے ہیں، یہودیوں کی بستی کے قریب سے گزرتے ہیں، یہودیوں کے خطاب کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یہودی عالم اپنی امت اپنے جو وہ ہوتے ہیں مقتدی ان کو درس دے رہا ہوتا، وہ درس بڑا اچھا ہے، بسا اوقات ایسی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، تو کیا حضور ہمیں اجازت ہے کہ ہم وہاں جایا کریں؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ یہ کون کر رہا ہے؟
حضرت عمر فاروق، جن کے ڈبل مائنڈ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جن کے اپنے دین سے دوسری طرف جھکاؤ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ عمر جس کی زبان اور دل پہ رب نے حق جاری فرمایا، سوال کرنے والا عمر ہے، اور جس سے کیا وہ نبیوں کا سردار ہے، اور کہا حضور یہودیوں کے عالم بھی بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمارا جی چاہتا ہے، چسکا بڑا ملتا ہے، کبھی کبھی ہم وہاں بھی جایا کریں، ان کی باتیں بھی سنا کریں، تو چاہیے تھا نا حضور کہتے عمر تو بڑا پکا بندہ ہے، اسلام سے ہٹ نہیں سکتا، چل کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چلے جایا کر، کہہ دیتے، لیکن نہیں، حضور نے جو لفظ بولے سنیے، حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، اے عمر ابھی بھی زمانہ جاہلیت والی تیری سوچ نہیں بدلی؟ لفظ دیکھو میرے نبی کے، وہ نبی جو رحمت للعالمین تھے، اس محبوب نے یہ جلال والے لفظ بولے عمر سے، کہا عمر ابھی بھی زمانہ جاہلیت والی تیری سوچ نہیں بدلی؟ فرمایا سن تو بھی اپنے دین سے اسی طرح ڈبل مائنڈڈ ہے جس طرح یہودی اور نصرانی ہوتے تھے، فرمایا سن لقد جئتکم بہا سنت البیضاء والنقیع، فرمایا جس کے پاس محمد عربی جیسا نبی ہو، دین اسلام جیسا مذہب ہو اور قرآن جیسی کتاب ہو، اس کے لیے مناسب نہیں وہ کسی اور کتاب کی طرف منہ کرے، کسی اور دین کی طرف منہ کرے، کسی اور مذہب کی باتیں سنے، فرمایا سارے علم کے خزانے تجھے یا قرآن سے ملیں گے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ملیں گے۔ کون سی چیز ہے جو اسلام نہیں دیتا؟ پھر کیا ضرورت ہے مارے مارے دروازوں پہ پھرنے کی، کبھی کسی مذہب کے پیچھے چلنے کی، کبھی کسی مذہب کی بات سننے کی؟ ہمارے لیے اسلام ہی کافی ہے، بولیے ہمارے لیے اسلام ہی کافی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ثم استقیم فدخل الجنہ، حضور فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھے اسی کلمے پہ جمع رہے، ثابت قدم رہے، وعدہ میں محمد کرتا ہوں قیامت والے دن جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس نے اسلام جیسا مذہب دیا، اللہ اسی اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔